دیکھیں جب آپ پر خود بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہاں ہے جی کہ معاملات جو ہے وہ کس سمت جا رہے ہیں، اور خود پہ بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں دو ہی لوگ آپ کی تکلیف کو جان سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کی اس تکلیف سے گزرا ہو، یا ایک وہ جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہو. باقی تیسرے کسی بندے کو جو ہے وہ آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا، یا آپ خود ہوتے ہیں وہ جو آپ وکٹم ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی آخری دم تک برداشت کرنے کا میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں، آج بھی کہہ رہی ہوں. آپ کی برداشت کی لمٹس ہوتی ہیں. ہاں، جب آپ کی برداشت کی لمٹس کراس ہو جائیں، میں نے پہلے بھی یہی کہا اور آج بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جب برداشت کی لمٹس کراس ہو جائیں اور آپ برداشت نہ کر سکیں تو اپنے اوپر بوجھ نہ رکھیں کسی بھی تعلق کو، کسی بھی رشتے کو. یہ اللہ نے بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی ہے. اللہ نے بھی کسی رشتے کو بوجھ بنا کر آپ کی زندگی میں نہیں جو ہے وہ شامل کیا. اللہ خود کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں میں انہیں تمہاری زندگی سے نکال پھینکتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نکالنے کی گنجائش جو ہے وہ ہر ممکن حد تک آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنے لیے کوئی بھی ڈیسیجن جو ہے وہ کسی وقت میں بھی لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا تو آپ لٹکے رہیں گے اور آپ کو ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ بنتے رہیں گے. نہیں، اللہ نے نہ یہ حکم دیا، نہ یہ کوئی جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کے آرڈرز جاری کرتا ہے، نہ کسی قانون میں یہ چیز ہے. قانون بھی جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کرتا ہے. آپ کا معاشرہ بھی جو ہے وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ ذہنی تشدد نظر نہیں آتا، ذہنی تشدد آپ محسوس کرتے ہیں. جسمانی تشدد میں نشان ہوتے ہیں نا، آپ کہیں بھی جا کے کہہ سکتے ہیں فلانے بندے نے مجھے اس حد تک جو ہے وہ مارا ہے، اور میڈیکل ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے وہ ایک رپورٹ بن جائے گی. لیکن ذہنی تشدد آپ کہاں کلیم کریں گے؟ جا کے مجھے بتائیں. ذہنی تشدد آپ کی اپنی ذات کلیم کرے گی. آپ کیا سہ رہے ہیں، آپ کیا اس کے کوئی وہ نہیں ہوتے کہ اس کے کوئی گواہان ہوتے ہیں جو بتائیں گے کہ آپ پہ کتنا تشدد ہوا ہے. آپ خود بتائیں گے آپ پر کتنا تشدد ٹھیک. ہوا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، تو یہ جب میں اس اگر سچویشن آپ میں آ کی جائے نا تو جو شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں نہ ہوتا، اللہ اس کو خود ہی آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے اور دوسرے لوگ آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں، پھر کیا تو کرتی ہیں پھر آپ؟ کیا ہوتا ہے کہ اللہ خود ہی راستہ آسان کرتا ہے، دو لوگوں کو ملاتا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے بے نقاب کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے درمیان میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اچھا یہ اور دیکھیں، ہمیشہ ہمارے یہاں یہی ہوتا آیا ہے کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، تھرڈ پارٹی سچویشن گھر کے باہر بھی ہو سکتی ہے. آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تعلق والے بھی ہو سکتے ہیں، وٹ ایور. دیکھیں مرد یا عورت اگر باہر کسی کی بات بے تحاشا سنتے ہیں، کانوں کے کچے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنا گھر اجاڑ لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. لوگ گھر وہی بسا سکتے ہیں جو اپنی سنتے ہیں. دیکھیں میں اور آپ پوڈ آپ کاسٹ کر اگر رہے ہیں، لائل ہیں تو آپ وفادار ہیں تو آپ غداری کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن مجھے بتائیں. میں اور آپ پوڈ آپ کاسٹ وفادار کر ہی رہے ہیں، رہیں گی، یہ آپ کی شخصیت کا عنصر ہے نا. لیکن نہیں، اس سے پہلے آپ کے کریکٹرسٹکس میں آپ لائی لگ ہیں. تو وہ آپ کیوں لائی لگے؟ تو وہ کیسے ہیں؟ کیوں لائی لگے بتائیں. تو کیسے ہوگا؟ آپ نے تیسرے کی بات سنی کیوں سنی؟ کیسے سن لی؟ اپنے پارٹنر کے بارے میں کیوں تو آپ سنی؟ ویک ہے نا، بالکل ویک ڈیسیجن ہے. تو میکنگ اس کا پاور مطلب سلو ہے نا. ڈیسیجن میکنگ پاور سلو تو ہے آپ کی، لیکن آپ لائل ہی نہیں ہیں اسی لیے سنی. تو اس کے بعد لائلٹی آتی ہے نا، پھر آپ تو ہاں لائل پھر میں اس جو کو یہاں پہلے پر نمبر نہیں پہ ہے تو رکھتی وہ ہوں. آگے تو ہے ہی نہیں نا. آپ کی بات ایک الگ میں چیز یہ ہے، کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن جو یہاں پر نہیں تو پھر آگے لائل تو ہونے سوچیں نا. کو پہلے نمبر پہ رکھتی ہوں. میرے نزدیک وفاداری پہلے نمبر پہ ہے. باقی آپ کی جو کریکٹرائزیشن ہے یا آپ کی پرابلمز ہیں وہ ایک الگ سچویشن میں ہے. آپ جو کریکٹرائز کر رہی ہیں چیزیں میں اس کو مانتی ہوں، وہ ہیں موجود ہیں، بٹ سب سے پہلے آپ کا لائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جب آپ لائل ہیں تو آپ اگلی پچھلی ادھر کی ادھر کی سنیں گی کسی کی نہیں. آپ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ گھر ٹوٹتا ہے آپ کے کانوں کے کچے ہونے سے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں بازاروں میں جو زہر بک رہا ہے نا اس سے انسان شاید بچ جائے، لیکن کانوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے اس سے انسان نہیں بچ سکتا. یہ موت ہے، تو یہی تو آزمائش ہے نا، یہ رشتے کی موت ہے. آپ دیکھیں نا ہر بری چیز میں لذت ہے. ہاں بالکل لذت ہے. تو یہ وہی والی بات ہو گئی نا. ہاں بری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں تو یہ بات ہوگی اور نا، انسان سنتا ہے چوری کر کے آسان ہے نا، چیزیں آپ کو ایزیلی مل اچھا جاتی ایک ہیں، اور پیسے بھی چیز ہے خرچ دیکھیں ہوں گے آپ لوگوں کے، سے نا تو لوگوں کو برائی مت بھی ہے. چھینے. میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کہتی ہوں حسد کے مارے لوگ جو ہمیشہ سے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ فساد مچانے والے رہتے ہیں. اگر کوئی کسی کے ساتھ خوشی محسوس کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ خوش ہے تو یہ نہ دیکھے کہ اس کا شوہر یا اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے یا ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے، اور آپ اس کے کان بھر کر جو ہے وہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ خراب کر رہے ہو اور اس سے اس کا شوہر یا اس کی بیوی جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہو. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی نیچ حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. اچھا نہیں، چھین نہیں سکتا کوئی کسی کو کسی سے، نہیں یہ ایک حرکتیں کانسیپٹ کرتے ہے، ہیں، حرکتیں لیکن کرتے ڈاکٹر ہیں. نبیہ کوئی کسی کو کسی سے چھین نہیں سکتا. دیکھیں پھر لائلٹی کی بات آ گئی نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں
کسی کی مجال نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی شیطان بن کے بھی کسی کو کسی سے چھینے. نہیں چھین سکتا انسان کے اپنے جب تک characteristics انسان ہیں خود نا، خود تو آپ نہ یہ جائے دیکھیں اس نا، کے پاس. لیکن جا کون رہا ایسے ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جو جائے گا وہی گھر توڑے گا کسی سے نا. کوئی کچھ نہیں اگر چھین کوئی سکتا. جائے گا ہی نہیں تو گھر کیسے ٹوٹے گا مجھے بتائیں. کسی سے کوئی کچھ نہیں چھین سکتا. یہ تو دیکھیں یہ بات تو اپنی نہیں جگہ پہ نہیں نہیں قائم یہ ہے. میں آپ کی بات آپ نہیں ایسے نہیں مانتی. کر بڑے سکتی. بڑے لوگ ہیں یہاں چھیننے والے, تو جو چھن گیا, بڑے بڑے ہمارے نہیں، پاس ایک کیسز منٹ. آتے ہیں, ہم تو جو دیکھتے ہیں چھن گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں. تو وہ آپ کا تھا ہی نہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں. تو پھر آپ کو ایکسپیکٹیشن رکھنی اس نہیں. کا مطلب ہے پھر اور آپ جو کا چھن ڈیسیژن گیا غلط ہو گیا نا. تو جو چھن گیا کیا وہ ساتھ لے کر آئے تھے؟ نہیں, یہ بھی آپ کوشچن کو ہے. وہیں سے ملا نا, دنیا سے ہی ملا نا وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آیا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں رشتے جو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں نا وہ ایسے باتیں نہیں کی گئی. جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ باتیں جو کی گئی ہیں یہ روح کا تعلق ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جوڑا لکھا گیا تھا اوپر کوئی نام لکھا گیا تھا, یہ روح کا تعلق ہے. جو روحیں وہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب تھی, وہ روحیں یہاں آ کر بھی جو ہے وہ ملتی ہیں. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, اپنی تو ہے, انسان کے اپنے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. دیکھیں اپنے ہوتے ہیں, بالکل کسی کا کچھ نہیں چھین سکتا. اور جو چھن گیا وہ آپ لے کر دے آئے تھے, پر آپ اس پہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اگر جو چھن گیا نا وہ تو تھا ہی نہیں, تو پھر وہ آپ کا تھا ہی نہیں کبھی, اور آپ اس پہ کلیم نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. آپ کی اپنی اولادیں جو ہوتی ہیں, ہم سب اللہ کی امانت ہے, آئیں گے تو جانا بھی ہے, تو کسی کا کچھ ہے ہی نہیں فار ایور. اور جو آیا اور جو چلا گیا وہ اس کا اپنے مال نامہ ہے. لیکن کم سے کم وفاداری تو سیکھے نا تھوڑی بہت, تو جو ہے وہ اتنا تو وفادار رہے ہیں اپنے رشتے میں کہ کوئی تیسرا نہ آ سکے بیچ میں. وفاداری تو آپ نے کہا نسب اور نسل سے ہے نا, تو وہ آپ سکھا تو نہیں سکتے. نہیں سکھا سکتے, وہ پیدائشی ہے. تو یہی تو بات ہے. کچھ تھوڑا سا حیا تو کرے نا اس چیز کی, کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح تو تعلق ہی نہیں جڑے گا نا. دیکھیں نا, جو نہیں کر سکتے تو پھر تعلق نہیں جڑ سکتا نا. نہیں جڑ سکتا, تو تعلق تو جڑے گا نہیں. پھر تعلق آپ کس طرح, تعلقات تو آپ نے بنا لیے, اب نبھائے گا کون؟ تو کیوں کہا گیا کہ جب آپ نے رشتے کرنے ہیں تو نسب اور نسل دیکھیں, کف دیکھیں, وہ اپنے میں دیکھیں. بالکل, نسلہ دیکھ کے یار بنایا. تو ساری بات یہی پہ آ کے بابا بلے شاہ بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر ساری بات یہی پر آ کر تو پھر رہ گیا پیچھے کچھ نہیں رہ گیا. لیکن اب نسل والے لوگ کہاں سے لائیں گے ہم؟ اتنے نسل والے لوگ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. نہیں ہے, ایسے بہت زیادہ تو نہیں چل رہی, لینیج چل رہی, بہت زیادہ تو نہیں ہے, ایک ہیرارکی چل رہی ہے. ہاں اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے نا نسل در نسل جو ہے وہ اپنی وفاداری کے حوالے سے جو ہے وہ جانے اور مانے بھی جاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن وہ ہمارے پاس ذرا کم لوگ ہیں, اتنے زیادہ لوگ نہیں.